شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم ہزار اپنے حلیے کو اسلامی بنا کر انسانوں کے سامنے آ جائیں، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر غلط وسوسے جنم لے رہے ہو، انسان سے چھپا سکتے ہیں، قدرت سے نہیں۔ اس پالنہارے حقیقی سے کوئی چیز ہماری پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم دنیا کے انسانوں سے چھپ سکتے ہو، پالنہارے حقیقی سے نہیں چھپ سکتے۔ سورہ اعلیٰ کی یہ آیت انہو یعلم الجہر وما یخفی یہ بتا رہی ہے کہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا اللہ ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، آج معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا، معاشرہ بدکرداری کے دلدل میں ڈوب چکا، آج نوجوانوں کی پاکیزگی ختم ہو گئی، آج نوجوانوں کا کردار ختم ہو گیا، آج معاشرے کے اندر پاکیزہ نوجوان تلاش کرو تو ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس تصور کو دل و دماغ میں بٹھا لو کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعلم ما توسوس بہ نفسہ، جو تمہارے دل کے اندر خیالات ابھرتے ہیں وہ بھی مولا سے چھپے ہوئے نہیں، مولا ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب یہ تصور انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے، جب یہ خیال انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں اپنے کریم سے نہیں چھپ سکتا، میں اپنے پالنہارے حقیقی سے نہیں چھپ سکتا، اپنے معبود برحق سے نہیں چھپ سکتا، تو اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، کبھی گناہ کا خیال دماغ میں پیدا ہوگا اور سوچے گا میں چھپ کر گناہ کروں، تو ضمیر اندر سے پکارے گا نادان، تو انسان سے چھپ سکتا ہے، خدا سے کہاں چھپ کر کے جائے گا، معبود برحق سے کہاں چھپ کر کے جائے گا، پالنہارے حقیقی سے کہاں چھپ کر جائے گا۔ اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ کے دل و دماغ میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی۔ ایک حبشی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بے پناہ گناہ سرزد ہو گئے، اگر میں معافی مانگوں اور سچے دل سے توبہ کر لوں تو کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیغمبر تھے، امید کے پیغمبر تھے، ارشاد فرماتے ہیں ہاں اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا اسے غور سے سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا میرا مولا مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ بدن پہ کپکپی طاری ہوئی، پریشان ہو گئے اور قدرت کے دیکھنے کے تصور نے ان پر لرزہ طاری کر دیا اور اسی وقت وہ دھڑام سے گرے اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ایک سوال کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ آخر کیا بات ہے کہ آج کا مسلمان گناہ دلیری کے ساتھ کر رہا ہے، آج کا مسلمان گناہ بے خوفی کے ساتھ کر رہا ہے، آج کے دن آج کے دور کا مسلمان گناہوں کو کرتے ہچکچاتا نہیں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تصور جو انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے تھا، وہ تصور انسان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو چکا، اور اس تصور کے اوجھل ہونے سے پہلے اس مسلمان کے دل و دماغ سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی پکڑ، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے اوصاف، اللہ کے اسماء حسنہ، یہ ساری چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ چنانچہ مسلمان کا عالم یہ ہوا کہ جب اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی پکڑ کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی قوت کے بارے میں نہیں جانتا، تو آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ پھر وہ چھپ کر بھی گناہ کرتا ہے، وہ اعلانیہ بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی کو میرے پروردگار نے سورہ اعلی کے اندر فرمایا اور انسان کی فکر کو درست کرتے ہوئے فرمایا، انہو یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ تمہارے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہ تم اس سے کوئی چیز چھپا سکتے ہو، اور کوئی مسلمان اگر یہ تصور کرے کہ میں کہیں چھپ کر گناہ کر لوں، میرے مولا کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے معاذ اللہ ایک انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں باپ سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا، میں ماں سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا، میں رشتہ دار سے چھپ کر کے گناہ کر لوں گا۔ ارے یہی وجہ تو ہے کہ رات کی تاریکی میں جب موبائل لے کر کے کچھ غلط چیز دیکھنی ہوتی ہے تو انسان چھپ کر کے دیکھتا ہے، آڑ کر کے دیکھتا ہے، چادر کے اندر چھپ کر کے دیکھتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ گناہ کے سلسلے میں دلیری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ گناہ کے سلسلے میں بے باکی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کے دل سے یہ تصور نکل گیا، انہو یعلم الجہر وما یخفا، کہ بے شک وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے، تم اس سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں چھپے ہوئے بھید بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے، اس پر تو سب آیا ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا، ارے تم زمین کی بات کرتے ہو، تم انسان سے چھپنے کی بات کرتے ہو، تم کسی کنارے پر جا کر گناہ کی بات کرتے ہو، تم اگر کسی انسان سے چھپ کر کے گناہ کی بات کرتے ہو، رشتہ دار سے چھپ کر کوئی کام کرنے کی بات کرتے ہو، تم زمین میں کہیں چلے جاؤ یا آسمان میں کہیں چلے جاؤ، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نفس سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ ہے شیطان بھی بڑا دشمن، لیکن نفس بھی بڑا دشمن ہے، اور یہ بڑا دشمن نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت یوں نہ کہتے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ نفس کبھی اچھائی کی طرف لے ہی نہیں جاتا، برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اسی لیے جب کسی پوچھنے والے سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دوری پر ہے، فرمایا 2 قدم کی دوری پر، 2 قدم کی دوری پر۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک پیر اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا پیر جنت میں رکھ دے۔